السلام علیکم۔ رمضان کا مہینہ تو ہم سب کی زندگیوں میں ہر سال آتا ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کی اپنی کہانی کیا ہے؟ مطلب اس کی ہسٹری کتنی گہری ہے۔ آج ہم ایک بڑا دلچسپ سفر کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے 1400 سال پہلے کا وہ سب سے پہلا رمضان کیسا تھا، اور پھر وہاں سے مستقبل میں جو آخری رمضان کی پیشن گوئی ہیں ان تک جائیں گے۔ اچھا، یہ جاننا کہ یہ سب شروع کیسے ہوا اور اس کا انجام کیسا ہو سکتا ہے، یہ ہمارے آج کے رمضان کی اہمیت کو سچ میں کئی گنا بڑھا سکتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ سفر۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ وہ پہلا رمضان کیسا تھا؟ مطلب پہلا روزہ، پہلا حکم، وہ احساس کیا تھا؟ اس کی کہانی صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان، قربانی اور ایک پوری کمیونٹی کی بنیاد رکھنے کی داستان ہے۔ ذرا اس منظر کو امیجن کریں۔ ہجرت کو صرف 2 سال ہوئے ہیں، مدینہ کا شہر ہے، مسلمان اپنا سب کچھ گھر بار مکہ میں چھوڑ کر آئے ہیں اور یہاں ابھی اپنے پاؤں جمانے کی کوشش ہی کر رہے ہیں۔ اور ٹھیک اسی نازک وقت میں 2 بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو روزے کا نیا حکم آتا ہے، اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی فیصلہ کن جنگ کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا حصہ اسی تاریخی لمحے کے بارے میں ہے، وہ وقت جب رمضان فرض ہوا اور اس چھوٹی سی جماعت کو تاریخ کے ایک سب سے بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیں، روزہ رکھنا کوئی بالکل نئی چیز نہیں تھی۔ اسلام سے پہلے بھی دوسری قومیں روزے رکھتی تھیں، اور مسلمان خود بھی نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن 2 ہجری میں پہلی بار اللہ کا حکم آیا کہ اب پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اور جو بات اس پہلے رمضان کو اتنا خاص، اتنا یادگار بناتی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھیک اسی مہینے میں غزوہ بدر بھی ہوا۔ یعنی سوچیں، ایک طرف بھوک پیاس کا امتحان اور دوسری طرف میدان جنگ میں زندگی اور موت کی لڑائی۔ یہ ایمان کا کوئی چھوٹا موٹا ٹیسٹ نہیں تھا، یہ ایک زبردست امتحان تھا۔ اچھا، تو یہ تو تھی شروعات کی کہانی۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روزے کے جو رولز ہیں وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں، اور یہ جو تبدیلی آئی، اس کی کہانی ہمیں اللہ کی حکمت اور اس کی رحمت کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو دکھاتی ہے۔ شروع میں پتہ ہے اصول کیا تھا؟ وہ بہت سخت تھا۔ اگر کسی نے افطار کیا اور کھانے سے پہلے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، تو بس اس کے لیے کھانا پینا اگلی شام تک، یعنی اگلے افطار تک حرام ہو جاتا۔ مطلب اگر کوئی دن بھر کی تھکاوٹ سے سو گیا تو اس کا روزہ تقریباً 36 گھنٹے لمبا ہو جاتا۔ آپ سوچیں، یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اور اسی سختی کی وجہ سے ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی تھے، حضرت قیس بن سرما رضی اللہ عنہ۔ وہ دن بھر کھیتوں میں سخت محنت کر کے گھر واپس آئے۔ ان کی بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کیا، لیکن وہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ انتظار کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی، اور جب وہ اٹھے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ اب سوچیں، اگلے دن روزے کی حالت میں بغیر کچھ کھائے پیے وہ کمزوری سے بے ہوش ہو گئے، اور ان کی یہ تکلیف، یہ مشقت اللہ تعالیٰ نے دیکھی۔ اپنے بندے کی اس حالت پر اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی جس نے اس مشکل کو ہمیشہ کے لیے آسانی میں بدل دیا۔ نیا حکم یہ تھا کہ اب فجر کی اذان تک کھانے پینے کی اجازت ہے، اور صرف اجازت ہی نہیں ملی، بلکہ سحری کرنے کو، یعنی صبح صادق سے پہلے کھانے کو برکت قرار دیا گیا۔ تو یہ واقعہ ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ ہمارا دین آسانی کا دین ہے، سختی کا نہیں۔ چلیں اب تاریخ سے نکل کر رمضان کی اصل روح کی بات کرتے ہیں، یعنی عبادت اور اس کا اجر۔ کیونکہ یہ مہینہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام تو نہیں ہے نا، یہ تو عبادتوں اور ان پر ملنے والے بے حساب اجر کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے رمضان لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی گہری حکمت ہے۔ یہ لفظ نکلا ہے رمز سے، جس کا مطلب ہوتا ہے جھلسا دینے والی گرمی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آگ ہر چیز کو جلا کر صاف کر دیتی ہے نا، بالکل اسی طرح یہ مہینہ ہمارے گناہوں کو جلا کر ہماری روح کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ ایک طرح کی اسپریچول کلینزنگ ہے۔ اور اس مہینے میں ہر عبادت کا رنگ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ گناہوں اور جہنم کی آگ کے خلاف ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ راتوں میں تراویح کی نمازیں ایک الگ ہی رونق لگاتی ہیں۔ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے، آخر یہ قرآن ہی کا تو مہینہ ہے۔ دل خود بخود نیکی اور سخاوت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور پھر آخر کے 10 دن کا اعتکاف، وہ تو دنیا سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ سے جڑنے کا ایک زبردست موقع ہوتا ہے۔ اور اس مہینے کی سب سے زبردست بات پتہ ہے کیا ہے؟ نیکیوں کا اجر۔
یہاں حساب کتاب ہی بدل جاتا ہے۔ یہاں ایک نفل عبادت کا ثواب ایک فرض کے برابر ملتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی اسپیشل آفر ہے، ایک ایسا موقع ہے جس سے فائدہ نہ اٹھانا تو بہت بڑی نادانی ہوگی۔ اور پھر آتی ہے وہ حدیث قدسی جو روزے کی شان کو عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سوچیں، اس کا بدلہ جنت نہیں، کوئی نعمت نہیں، بلکہ اللہ خود اس کا اجر ہے۔ اس سے بڑا انعام، اس سے بڑی بات بھلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی مہینے میں چھپی ہے وہ ایک رات، لیلۃ القدر، یعنی قدر والی رات، ایک ایسی رات جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال سے بھی زیادہ۔ یہ اللہ کی طرف سے اس امت کو دیا گیا ایک ایسا انمول تحفہ ہے کہ جو اسے پالے، سمجھے اس کی زندگی سنور گئی، اور اسی لیے تو آخری 10 راتوں میں سے اتنی شدت سے تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اچھا، اب ہم اپنی اس گفتگو کے آخری اور ایک بہت ہی سنجیدہ حصے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ وہ روایات ہیں جو قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ پیشن گوئیاں ہیں جن کی مختلف تشریحات ہو سکتی ہیں، اور ان کو بیان کرنے کا مقصد ہرگز خوف پھیلانا نہیں، بلکہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دینا ہے۔ ذرا ایک لمحے کو سوچیں، ایک ایسا رمضان جو اس دنیا کا آخری رمضان ہو، جس کے بعد دنیا اپنے انجام کی طرف تیزی سے بڑھ جائے۔ صرف یہ خیال ہی ہمیں اندر سے جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کو اکثر کتنی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ روایات میں اس آخری رمضان کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ مہینے کے بیچ میں جمعے کی رات کو ایک بہت ہی خوفناک، ایک بہت اونچی آواز سنائی دے گی، اتنی اونچی کہ جو سو رہے ہوں گے وہ بھی جاگ جائیں گے۔ دوسری نشانی یہ کہ اسی ایک مہینے کے اندر چاند اور سورج دونوں کو گرہن لگے گا۔ اور تیسری یہ کہ شام کے علاقے میں بہت بڑے پیمانے پر فتنہ، فساد اور خون ریزی ہو رہی ہوگی۔ اور روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب وہ شدید آواز سنائی دے تو حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ حکم یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہیں، دروازے اور کھڑکیاں سب بند کر لیں، خود کو کمبل یا چادر وغیرہ میں لپیٹ لیں، اور سب سے اہم کام، سجدے میں گر کر اللہ سے پناہ مانگیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آخر میں ہر مشکل اور ہر آفت سے بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس پیشن گوئی کا ایک اور حصہ یہ بھی ہے کہ اس رمضان کے بعد 1 سال کا راشن، 1 سال کا کھانا جمع کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہا گیا ہے کہ اس کے بعد زمین سے رزق اور برکت اٹھا لی جائے گی۔ یعنی یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آنے والا وقت بہت ہی مشکل، بہت ہی سخت ہوگا۔ تو پہلے رمضان کی قربانیوں سے لے کر آخری رمضان کی ان وارننگز تک، یہ پورا سفر ہمیں ایک ہی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ہم اپنے اس رمضان کو جو ہمیں ملا ہے اسے کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں؟ شاید اس کا جواب یہی ہے کہ ہم ہر روزے کو یہ سمجھ کر رکھیں کہ شاید یہ آخری روزہ ہو، ہر نماز ایسے پڑھیں جیسے یہ الوداعی نماز ہو، اور ہر نیکی کرنے میں ایسی جلدی کریں جیسے شاید دوبارہ موقع ہی نہ ملے۔